نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے استنجا کا مسئلہ۔ استنجا کے حوالے سے ایک غلط فہمی وہ عام و خاص کے اندر تقریباً پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کے لیے کہ بطور حصہ استنجا کو لیا جاتا ہے، کہ جب بھی کوئی شخص، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرے گا تو پہلے وہ استنجا ضرور کرے گا، وگرنہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسے نہیں ہے۔ استنجا کا تعلق وضو سے نہیں ہے، استنجا کا تعلق محض انسان کی طہارت سے ہے، اس کی پاکی اور پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان جو بشری تقاضا کے مطابق پائخانہ یا پیشاب وغیرہ کا سلسلہ کرتا ہے تو اس میں اس کو پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اس پاکی کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اب بہتر تو یہی ہے کہ آدمی ڈیلوں کے ساتھ، ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ صفائی کرے، اور اس کے بعد جب موقع ملے تو پانی کے ساتھ بھی صفائی کر لے۔ یہ ڈبل صفائی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء والوں کی فضیلت اللہ نے اسی وجہ سے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اگر کسی نے استنجا کر لیا ڈیلوں کے ساتھ، ٹیشو پیپر کے ساتھ، اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کر لیا، یا اس نے پیشاب پخانہ تو کیا ہی نہیں ہے، خون سے وضو ٹوٹ گیا، سونے سے ٹوٹ گیا، یا ہوا وغیرہ باقی چیزوں سے ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اگر وضو کرنا چاہتے تو اس کے لیے استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی استنجا کو لازم سمجھے گا تو یہ گویا بدعت کا، اس دین میں ایک اضافے کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہاں ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استنجا کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت استنجے کو لازم نہ سمجھے کہ وضو اس کے بغیر نہیں ہوتا اور یہ وضو کا حصہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو پاکیزگی کا ہے، جب پاکیزگی حاصل کر لی ہے تو اب نماز کا وقت ہو نہ ہو، وضو کا وقت ہو نہ ہو، جب بھی پیشاب پخانہ کرے گا تو یہ پاکیزگی استنجا ضرور کرے گا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس کا نماز کے ساتھ یہ کوئی خاص تعلق اس کا نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے جو وضو ہے وہی جس کو ہم چار دام کہتے ہیں، کہ اس نے چہرے کو دھو لیا اور کوہنیوں کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیے۔ یہ چار کام اس نے کرنے، یہ وضو کا مکمل حصہ ہے، ڈھانچہ ہے۔ اور باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ، یہ سنتیں وغیرہ، مستحبات، یہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن اس کا تعلق فرائض سے، ان چیزوں سے نہیں ہوگا۔ باقی وضو کے واجبات تو ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ وضو خود ایک وسیلہ ہے، نماز عبادت، مقصود عبادت کے لیے، اور جو چیز بطور وسیلہ کے استعمال ہو اس میں اصول یہ ہے کہ واجبات نہیں ہوتے عام طور پر، تو اس لیے وضو میں واجبات تو نہیں ہیں، سنتیں، مستحبات اور فرائض وغیرہ یہ چیزیں ہیں، اور مکروہات وغیرہ وہ چیزیں الگ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال استنجا نماز کے وضو کے ساتھ اس کا کوئی لازمی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف انسان کی پیشاب پخانہ کے اعتبار سے پاکی حاصل کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب بھی وہ کرے گا تو اس طرح وہ پاکی حاصل کرے گا۔ اسی وجہ سے استنجا کو بعض لوگوں نے فرض، واجب اور اسی طرح جو ہے اس کو سنت اور اس کو جو ہے مستحب اور مکروہ تک کے 5 جدا جدا احکام بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔